اکثر طور پر قربانی کے دنوں میں بعض کا کچھ جانور ایسے بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ جن کے اندر مذکر والی علامات بھی پائی جاتی ہیں اور مؤنث والی علامات بھی جو ہے وہ پائی جاتی ہیں. بعض کا لوگ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی ویڈیوز مل جاتی ہیں، معاشرے کے اندر گاؤں میں یا گلی محلوں میں ایسے جانور بکرے ملتے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ نر علامات بھی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ دودھ بھی دیتے ہیں، تھن بھی ان کے ہوتے ہیں. تو کیا ایسا جانور جو مکس اپ ہو کہ اس کے اندر مذکر کی علامات بھی ہوں اور مؤنث کی علامات بھی ہوں، تو کیا پھر اس کی قربانی جو ہے وہ درست ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ تو اگر بکرا ہے آپ کے پاس، مینڈ ہے آپ کے پاس، یا کوئی بیل وغیرہ ہے آپ کے پاس، اس کے اگر تھوڑے بہت چھوٹے چھوٹے تھن جو ہے وہ ظاہر ہو چکے ہوں تو یہ اس کے لیے عیب شمار نہیں ہوگا، ایسا جانور جو ہے وہ قربانی پہ لگایا جا سکے گا. لیکن اگر کوئی جانور ایسا ہو کہ جس کے اندر دونوں علامات واضح طور پہ پائی جاتی ہوں، مذکر والی بھی مؤنث والی بھی، تو پھر اس جانور کو خنثی شمار کیا جائے گا اور خنثی جانور کی قربانی جو ہے وہ درست جو ہے وہ نہیں ہے. اور وہ اس وجہ سے کہ حدیث کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ جو قاعدہ ہے کہ جانور کے اندر کوئی کسی طرح کا عیب نہیں ہونا چاہیے، تو ایسا جانور جو مکس اپ ہوگا مذکر اور مؤنث کی علامات والا، یہ اس کے لیے عیب شمار ہوتا ہے اور اس کا گوشت بھی پھر درست طریقے سے لذیذ اور مزیدار جو ہے وہ نہیں پکتا اور وہ صحیح طریقے سے تیار بھی نہیں ہوتا. تو لہذا اس کا یہ مکس اپ ہونا مذکر اور مؤنث کی علامات میں، اس کو عیب جو شمار کیا گیا ہے. اور کس وجہ سے؟ لا بالخنثی لان لحمها لا ينضج، شرع وحبانیہ کے اندر ہے کہ خنثی جانور کو قربان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کا گوشت درست طریقے سے نہیں پکتا اور اس کے لیے عیب ہے اور عیب والا جانور قربان نہیں ہو سکتا.